نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم فقہنی فی الدین اللہم فقہنی فی الدین۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بہت بڑا احسان و کرم ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نسبت ہمیں یہاں جمع کیا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم یہاں پر جانیں گے سیکھیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتار دے اور ہمیں ان پر عمل کرنے والے بنا دے، آمین آمین یا رب العالمین۔ تو میری بہنوں لاسٹ ویک ہم نے دیکھے تھے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 سے لے کے 237 تک، اور آج انشاءاللہ دیکھیں گے آیت نمبر 238 سے لے کے 242 تک۔ تو تھوڑا سا ریویژن کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ آیت نمبر 233 میں ہم نے دیکھے تھے کہ ماؤں کو بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلانے کی ہدایت دی گئی، خاص طور پر اگر والدین دودھ پلانے کی مدت مکمل کرنا چاہیں تو۔ ساتھ ہی والد پر یہ ذمہ داری رکھی گئی کہ وہ ماں کے کھانے، کپڑے اور ضروریات کا اچھے طریقے سے خیال رکھے۔ اس آیت میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ نہ ماں کو بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے اور نہ باپ کو، اگر دونوں باہمی رضامندی سے دودھ چھڑانا چاہیں تو اس کی اجازت ہے۔ اب مقصد کیا تھا کہ بچے کی پرورش محبت، ذمہ داری اور بیلنس کے ساتھ ہو اور والدین ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں۔ اس کے بعد آیت نمبر 234 میں ہم نے دیکھے کہ جن عورتوں کے شوہر وفات پا جائیں ان کے لیے 4 مہینے 10 دن کی عدت مقرر کی گئی، تاکہ عورت جلد بازی میں کسی نئے فیصلے میں نہ آ جائے۔ عدت مکمل ہونے کے بعد وہ اپنے مستقبل کے بارے میں جائز طریقے سے فیصلہ کرنے میں آزاد ہے۔ اس آیت میں عورت کی عزت، تحفظ اور جو سوشل وقار کا ہے جو ہے وہ خیال رکھا گیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 235 میں ہم نے دیکھے کہ عدت کے دوران مطلب کسی عورت کو کھلے طور پر نکاح کا پیغام دینے سے روکا گیا، لیکن اشارے میں بات کرنے کی اجازت دی گئی، یعنی دل میں نکاح کا ارادہ رکھنا یا نرم انداز میں اظہار کرنا منع نہیں ہے، مگر خفیہ وعدے اور تعلقات جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ مقصد کیا تھا کہ عدت کے دوران عورت کے جذبات اور احترام کو محفوظ رکھا جائے اور تعلقات جو ہے وہ پاکیزہ انداز میں رہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 236 میں ہم نے دیکھے تھے کہ اگر نکاح کے بعد رخصتی یا تعلق قائم ہونے سے پہلے طلاق ہو جائے اور مہر مقرر نہ ہوا ہو تو مرد کو چاہیے کہ وہ عورت کو کچھ نہ کچھ فائدہ دے کر اچھے انداز میں رخصت کرے۔ یہ اس بات کی تعلیم ہے کہ تعلق ختم ہونے کے باوجود عزت، نرمی اور احسان باقی رہنا چاہیے۔ اسلام جدائی میں بھی دیکھو نا اخلاق سکھاتا ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد آیت نمبر 237 میں ہم نے دیکھے تھے کہ اگر مہر مقرر ہو چکا ہو اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو عورت آدھے مہر کی حقدار ہوگی، الہی کہ وہ خود معاف کر دے یا مرد پورا مہر ادا کر دے۔ پھر یہ تعلیم دی گئی کہ معاف کرنا اور احسان کا معاملہ اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اب یہاں کیا مقصد تھا کہ مالی معاملات میں بھی انصاف کے ساتھ نرمی، سخاوت اور اعلیٰ اخلاق کو ترجیح دی گئی۔ تو سبحان اللہ کتنا پیارا دین ہے نا، دیکھو ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات کو سمجھایا جا رہا ہے ہمیں، سبحان اللہ۔ اب آتے ہیں آگے کی آیتوں کی طرف۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں آیت نمبر 238۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب نمازوں کی نگہبانی کرو، تمام نمازوں کی نگہبانی مطلب کہ حفاظت کرو، خاص طور پر بیچ والی نماز عصر کی، اور اللہ کے آگے باادب خاموشی سے کھڑے رہا کرو۔ اب یہاں پر نماز کی حفاظت کرو کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیوں ضروری ہے نماز کی حفاظت کرنا؟ تو دیکھیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ سب سے پہلے ایمان، پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ ہم سب جانتے ہیں۔
ہے نا؟ لیکن ان سب اعمال میں ایمان کے بعد جو عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اہم ہے وہ نماز ہے۔ نماز صرف جو ہے نا بس چند رکعت ادا کر لی، اتنا نہیں ہے، اتنا کافی نہیں ہے، ہاں بلکہ بندے اور اللہ کے درمیان محبت، تعلق اور قرب کا وہ خوبصورت رشتہ ہے جو دن میں 5 مرتبہ بندے کو اپنے رب کے دربار میں حاضر کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے انسان سے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس دن جب ہر انسان خوف، پریشانی اور بے بسی میں ہوگا، جب کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، تب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بندے نے اپنی نمازوں کا کیا حال رکھا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی آسان ہو جائیں گے۔ بہت غور و فکر کرنا اس بات پر میری بہنوں، میں پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں، اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی آسان ہو جائیں گے، اور اگر نماز ضائع کر دی گئی تو انسان بہت بڑی محرومی یا بہت بڑے خسارے میں مبتلا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جہنمیوں کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں جہنم میں کس چیز نے پہنچایا، تو وہ سب سے پہلے یہی کہیں گے، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ذرا غور کریں، جہنم میں جانے کی سب سے پہلی وجہ انہوں نے کیا بتائی؟ نہ مال کی کمی، نہ دنیا کی مصروفیات، نہ مشکلات اور نہ حالات، بلکہ صرف ایک بات کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی۔ آج انسان دنیا کے ہر کام کے لیے وقت نکال دیتا ہے، موبائل کے لیے وقت ہے، لوگوں سے باتوں کے لیے وقت ہے، دنیا کمانے کے لیے وقت ہے، لیکن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے وقت نہیں۔ حالانکہ وہی رب ہمیں ہر لمحہ زندگی دے رہا ہے، سانس دے رہا ہے، سانسیں دے رہا ہے، دل کی دھڑکنیں چلا رہا ہے، ہمیں ہر مصیبت سے بچا رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی رحمت روک لے تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ پھر کیا وہ رب اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ ہم دن میں 5 مرتبہ اس کے سامنے جھک جائیں؟ کیوں کہا گیا نماز قائم کرنے کے لیے، نماز کی حفاظت کرنے کے لیے؟ ہم تو بس نماز کو بوجھ سمجھتے ہیں نا، نماز بوجھ نہیں ہے، بلکہ مومن کے دل کا سکون ہے، یہ گناہوں سے بچنے والی ڈھال ہے، یہ اندھیروں میں روشنی ہے، یہ قبر میں ساتھ دینے والی عبادت ہے، اور قیامت کے دن نجات کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں۔ نماز صرف فرض جو ہم بولتے ہیں نا کہ بس اب مجھے ادا کرنی ہے، ہاں فرض ہے، ادا کر لیں گے کافی ہے، نہیں، یہ ایک ایسی عبادت ہے جسے اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے سکھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے نماز پڑھ کر دکھا دیتے اور بڑے پیار سے فرماتے تھے، جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تم بھی اسی طرح نماز پڑھو۔ یعنی نماز صرف پڑھ لینے کی چیز نہیں، بلکہ اسے صحیح طریقے سے خشوع، ادب اور سنت کے مطابق ادا کرنا اصل مقصد ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، پھر ہر دور میں اللہ والوں، نیک لوگوں اور اہل علم سے نماز سیکھنے کا سلسلہ چلتا رہا، کیونکہ نماز جتنی عظیم عبادت ہے اتنی ہی زیادہ سمجھ، توجہ اور سیکھنے کی محتاج بھی ہے۔ لیکن آج اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم بچپن سے نماز پڑھ رہے ہیں اس لیے ہمیں سب کچھ آتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ نماز ایک سمندر ہے، اور انسان جتنا اس میں اترتا جاتا ہے اتنا ہی اپنی کمی محسوس کرتا ہے۔ نماز میں صرف الفاظ ادا کرنا کافی نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کہاں کھڑے ہیں ہم، کس کے سامنے کھڑے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، اور دل کی کیفیت کیا ہے۔
اسی لیے ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیسے ہیں، تو پتہ ہے انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے بڑی عاجزی سے جواب دیا کہ جس دن مجھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی نماز پڑھنی آ گئی، اس دن سمجھنا کہ میں ٹھیک ہوں۔ تو دیکھیے ذرا سوچئے، جن لوگوں نے پوری زندگی عبادت میں گزار دی، وہ بھی اپنی نماز کو کامل نہیں سمجھتے تھے، اور آج ہم چند جلدی جلدی پڑھی ہوئی رکعتوں پر ایک دم مطمئن ہو جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے ہاں ہم نے بڑا کام کر دیا ہے نا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس بیٹھنے، سیکھنے اور سمجھنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ بندے کی نماز سنور جائے، اس کے دل میں نماز کی محبت پیدا ہو جائے، اس کی نماز صرف عادت نہ رہے بلکہ عبادت بن جائے، اور اسے نماز میں وہ سکون، وہ مٹھاس اور وہ لذت نصیب ہو جائے جس کے بارے میں اللہ والے فرمایا کرتے تھے کہ اگر لوگوں کو نماز کا سکون معلوم ہو جائے نا تو وہ دنیا کی ہر خوشی بھول جائیں گے۔ نماز وہ عبادت ہے جس میں بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے، اور جب نماز صحیح ہو جاتی ہے نا تو انسان کی زندگی بھی سنورنا شروع ہو جاتی ہے۔ جس طرح دنیا کی نعمتوں میں انسان کو مزہ محسوس ہوتا ہے نا، دیکھو نا شاہی کھانوں میں ہوتی ہے نا لذت محسوس ہوتی ہے نا، بریانی کھاتے ہیں تو کیسے لذت محسوس ہوتی ہے، ہاں ویسے ہی گناہ کرنے والوں کو گناہوں میں ایک عجیب کشش محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور نیک اعمال میں بھی ایک خاص مٹھاس رکھی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ دنیا کی لذت ہر انسان محسوس کر لیتا ہے، لیکن عبادت کی لذت صرف وہی محسوس کرتا ہے جس کا دل زندہ ہو، صاف ہو اور اللہ کی محبت سے بھرا ہوا۔ جب انسان کا دل گناہوں کی غرض سے صاف ہونے لگتا ہے نا تو پھر اسے نماز میں سکون ملنے لگتا ہے، قرآن کی تلاوت اچھی لگنے لگتی ہے، ذکر میں دل لگنے لگتا ہے، اور اللہ سے باتیں کرنے میں ایک عجیب راحت محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے میری بہن، یہی وہ کیفیت ہے جسے اللہ والے عبادت کی مٹھاس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عبادت کی مٹھاس۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا تو دنیا سے بے خبر ہو جاتے ہیں، ان کے دل کو ایسا سکون ملتا ہے کہ اگر انہیں دنیا کی ساری نعمتیں بھی دے دی جائے نا تو اس سکون کے برابر نہیں ہو سکتی، اس کا کمپیریزن ہی نہیں کوئی۔ اور بعض لوگوں کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ اگر عبادت کی مٹھاس کم ہو جائے تو انہیں دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، نہ کھانے میں مزہ آتا ہے، نہ آرام میں، نہ کھانے میں مزہ آتا ہے، نہ آرام میں سکون ملتا ہے، کیونکہ ان کا دل اللہ کی یاد کا عادی بن چکا ہوتا ہے۔ اقبال لکھتے ہیں، کوئی عبادت کی چاہت میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا، کوئی عبادت کی چاہت میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا، عجیب ہے یہ نماز کی محبت کا سلسلہ، کوئی قضا کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا۔ سبحان اللہ، کیسی محبت ہوگی نا نماز سے ان لوگوں کے دلوں میں۔ اگر کسی انسان کا دل ذکر میں لگتا ہو، اس کا دل چاہتا ہو کہ مجھے وقت ملے اور میں تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کروں، دیر تک تسبیح پڑھوں، قرآن سنوں اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کروں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں ایمان کی مٹھاس موجود ہے۔ لیکن اگر نماز میں کھڑے ہونے کو دل نہ چاہے، مسجد جانے میں بوجھ محسوس ہو، عبادت سے بھاگنے کو جی چاہے، ذکر کرتے ہوئے دل گھبرائے اور انسان ہر وقت دنیا ہی میں گم رہے، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ دل بیمار ہو چکا ہے، کیونکہ زندہ دل اللہ کی طرف کھینچتا ہے اور بیمار دل دنیا کی طرف بھاگتا ہے۔ ہاں، زندہ دل اللہ کی طرف کھینچتا ہے اور بیمار دل کہاں چلا جاتا ہے، کہاں بھاگتا ہے؟ دنیا کی طرف۔
صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نیک لوگ اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے والے لوگ گھنٹوں اللہ کی یاد میں بیٹھے رہتے تھے، لمبے وقت تک عبادت کرتے تھے، اور انہیں اس میں ایسی راحت ملتی تھی جو دنیا کے کسی آرام میں نہیں مل سکتی۔ ان کے لیے عبادت بوجھ نہیں بلکہ روح کی غذا تھی۔ وہ لوگ نماز کا انتظار کرتے تھے، تہجد کے لیے تڑپتے تھے، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو اپنی سب سے بڑی خوشی سمجھتے تھے۔ نیک لوگوں کی زندگیاں اس بات کی گواہ ہے کہ جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت بس جاتی ہے نا، تو پھر اسے عبادت میں وہ لذت ملتی ہے جس کے سامنے دنیا کی ہر خوشی جو ہے وہ چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنے والے، مطلب ایک ان کے جو شاگرد تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پوری رات اللہ کی یاد میں گزار دیتے تھے۔ حالات بہت سخت تھے اس وقت، خوف کا ماحول تھا، لیکن اس کے باوجود ان کا دل اللہ کے ذکر سے نہیں ہٹتا تھا۔ وہ لوگوں سے کہتے تھے جو تھک جائے، وہ جو ساتھ میں بیٹھتے تھے تو جو تھکتا تھا ان کو کہتے تھے کہ تم اٹھ جاؤ، پھر دوسرے آ جاتے تھے، پھر تیسرے آ جاتے تھے، لیکن ان کا اپنا حال یہ تھا کہ وہ ساری رات اپنی رب کی یاد اور عبادت میں گزار دیتے تھے، کیونکہ جس دل کو اللہ کی یاد کی مٹھاس مل جائے، پھر اسے نیند، آرام اور دنیا کی راحتیں بھی کیا ہے، چھوٹی لگنے لگتی ہے نا۔ مصر کے ایک بہت بڑے نیک انسان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 40 دن اعتکاف میں گزارتے تھے۔ جب انسان سنتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے نا، ہاں، کہ آخر 40 دن کیسے گزرتے ہوں گے، ہاں۔ مگر ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ صرف نماز کے لیے اٹھتے تھے، پھر دوبارہ اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتے تھے، یا کبھی ضرورت کے لیے اٹھتے اور پھر خاموشی سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ مسلسل عبادت اور ذکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے پر نا ایسا نور عطا فرمایا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ ان کے چہرے کو دیکھ کر دل نرم ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک خادم نے عرض کیا کہ حضرت، اتنا عرصہ آپ کی خدمت میں رہا ہوں، کیا آج آپ کا چہرہ دیکھ سکتا ہوں؟ جب انہوں نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو نور کی شدت ایسی تھی کہ وہ خادم بے ہوش ہو گیا۔ ہاں، یہ اللہ کے ذکر اور قرب کا اثر تھا میری بہن۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی تجلی کا اثر ہوا تو ان کے اندر ایک خاص نورانی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ اس طرح اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے والے لوگ گھنٹوں بلکہ پوری رات اللہ کی یاد میں گزار دیتے تھے، کیونکہ انہیں اس ذکر میں وہ سکون اور لذت مل چکی تھی جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں مل سکتی تھی۔ حقیقت میری بہنوں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد میں بہت بڑا سکون رکھا ہے، لیکن یہ صرف سننے سے نہیں ملتا، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، دعا اور کنٹینیوٹی چاہیے۔ شروع میں ممکن ہوگا کہ دل نہ لگے، طبیعت بھاگے، لیکن اگر انسان بار بار کوشش کرے، اللہ سے مانگے اور اپنے آپ کو نماز اور ذکر کا عادی بنائے نا، تو آہستہ آہستہ دل نرم ہونے لگتا ہے اور پھر عبادت میں مزہ آنے لگتا ہے۔ اب آج بچوں کو دیکھے نا، ہاں، وہ 2 گھنٹے موبائل، یا کتنے 2 گھنٹے تو میں بہت ہی کم بول رہی ہوں، پورا دن بیٹھ سکتے ہیں، پورا دن میں اگر میرے بچے کو نہیں روکوں نا تو وہ پورا دن جو ہے وہ موبائل پہ رہے گا۔ آئی تھنک آپ لوگ سب اس بات سے سہمت ہوگے، ہے نا؟ سبھی کے بچے جو ہے وہ، ایسا نہیں ہے نا کہ کوئی بچہ نہیں بالکل نفرت کرتا ہے موبائل سے اور وہ تھوڑا ہی وقت لیتا ہے، نہیں، بچوں کو اگر ہم نہیں روکیں گے نا تو وہ رکیں گے ہی نہیں، وہ پورا دن دیکھیں گے موبائل۔ تو کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ہاں، کیوں بیٹھ سکتے وہ پورا دن؟ کیونکہ اس میں انہیں مزہ آتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ والے خاموشی سے اللہ کو یاد کرنے بیٹھتے ہیں تو ان کے دل کے اندر اللہ کی محبت، اس کی یاد اور اس کے قرب کی ایسی کیفیت چل رہی ہوتی ہے، ہاں، جس کا مزہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں۔ دل کی دنیا کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے، ہاں۔ تو جیسے ان کو مزہ آتا ہے نا، ویسے ہی عبادت میں ان لوگوں کو بھی مزہ آتا ہے جو دل سے عبادت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، دنیا کا اصول ہے کہ اگر آپ کسی بڑے انسان سے ملنے جائیں نا
تو انتظار کرنا پڑتا ہے نا. کسی وزیر سے ملنا ہو یا کسی ڈاکٹر سے ہم ملنے گئے یا کسی جج یا کوئی بڑے افسر سے جو ہم ملنے جاتے ہیں تو ہر جگہ انتظار کرنا ہوتا ہے نا. بلکہ جتنا بڑا آدمی ہو اتنا انتظار مطلب کرنا پڑتا ہے ہمیں، ہاں، یا اس کا جتنا بڑا عہدہ ہو. تو جب دنیا کے لوگوں سے ملنے کے لیے انتظار ضروری ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے قرب اور دیدار کے لیے بھی تو انتظار کرنا پڑے گا نا. یہی خاموشی سے بیٹھنا، اللہ کو یاد کرنا، ہاں، دل کی دنیا سے مطلب یہ جو ہے نا، دل کو ہمارے دنیا سے ہٹا کر اپنی رب کی طرف متوجہ کرنا، دراصل اللہ سے ملاقات کے انتظار کی تیاری ہے. اگر انسان دنیا میں روزانہ کچھ وقت اپنے رب کے لیے نکال دینا، آدھا گھنٹہ یا ایٹ لیسٹ 15 منٹ خاموشی سے اللہ کو یاد کرے تو گویا وہ اپنے رب سے ملاقات کی انتظار کی جو ہے نا مشق کر رہا ہے، پریکٹس کر رہا ہے سمجھو. اور جو شخص دنیا میں اللہ کے لیے انتظار کرنا سیکھ لیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنے دیدار کی نعمت عطا فرمائیں. اور اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے میری بہن، کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کا دیدار ہو جائے. تو اسی لیے ہمیں کوالٹی کنیکٹ ٹائم جو ہے نا یہ نکالنا ہوگا. مطلب کہ ہم تھوڑا سا ایٹ لیسٹ 15 منٹ خود کو پاز کریں گے اور پاز کر کے اللہ تعالیٰ کو بس اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اللہ کی یاد دل میں محسوس کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک نوجوان کی شادی ہوئی. اب پہلی رات جب وہ اپنی وائف کے ساتھ کمرے میں گیا تو دونوں نے سلام کیا. پھر یہ طے کیا گیا کہ پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں پھر آرام سے بات کریں گے. اب نوجوان جو ہے وہ نماز میں کھڑا ہوا اور اس کی وائف جو تھی وہ بھی پیچھے کھڑی ہوئی. اب وہ نوجوان عبادت اور مطلب وہ پڑھنے میں نماز پڑھنے میں مشغول ہو گیا. ہاں، اب وہ عادی تھا اس چیز کا، مطلب وہ عبادت کیا کرتا تھا، اسے عادت تھی. ہاں، اب جب اس نے نماز شروع کی تو اس پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی، وہ کلام مطلب قرآن پڑھتا گیا اور ایسی کیفیت طاری ہوئی، ایسا اسے سکون اور ایسی مٹھاس اسے محسوس ہونے لگی کہ وہ اللہ کے کلام میں ڈوبتا چلا گیا. رات گزرتی رہی، وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا اور اسے احساس ہی نہیں ہوا. جب نماز ختم کی تو اچانک خیال آیا کہ آج تو میری شادی کی پہلی رات تھی اور میری وائف جو ہے وہ میرے پیچھے کھڑی. اب اس کی جو وائف ہے اس نے محبت سے کہا آپ خود بھی تھک گئے اور شاید مجھے بھی تھکا دیا. ہاں، تو پھر نوجوان نے جواب دیا چلو میں فجر کی نماز پڑھ کر آتا ہوں پھر بات کریں گے. اب یہ دوستوں میں گیا نماز کے بعد، مطلب تھے نا ساتھ والے، تو ابھی جیسے کہ نوجوان دوست تھے تو مذاق اڑاتے ہیں ہے نا، تو آپس میں باتیں ہونے لگی. کسی نے مسکراتے ہوئے پوچھا بھائی بتاؤ پہلی رات کیسی گزری. ہاں، اب وہ جو زمانہ تھا نا وہ بہت سچائی کا زمانہ تھا، لوگ بناوٹ اور جھوٹ سے بچتے تھے اس وقت. تو اس نوجوان نے بڑے سکون سے جواب دیا، کہا کہ ملاقات ہی نہیں ہو سکی. اب سب حیران رہ گئے اور کہنے لگے یہ کیسا ہو سکتا ہے، بیوی تمہارے پاس تھی، تمہارے کمرے میں تھی اور تم کہتے ہو ملاقات نہیں ہوئی. تو اس وقت اس نوجوان نے اللہ کی قسم کھا کر کہا میں نے صرف 2 رکعت نماز کی نیت کی تھی، مگر قرآن مجید کی تلاوت میں ایسی مٹھاس ملی، ایسا سکون ملا کہ پتہ ہی نہیں چلا رات کب گزر گئی. تو یہ ہوتی ہے اللہ کے ذکر اور قرآن کی مٹھاس. جب دل کو اللہ کی محبت کا ذائقہ مل جاتا ہے نا تو پھر دنیا کی بڑی سے بڑی خوشی بھی اس کے سامنے چھوٹی لگنے لگتی ہے میری بہن. ذکر کی اپنی ایک لذت ہوتی ہے، قرآن کی اپنی ایک مٹھاس ہوتی ہے اور نماز کی اپنی ایک الگ کیفیت ہوتی ہے. ایک مثال سے سمجھتے ہیں، بہت خوبصورت مثال سے سمجھتے ہیں کہ دیکھو پتہ ہے ذکر کی مثال کیسے ہے. ذکر کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی انسان دور بیٹھ کر اپنے محبوب کو یاد کر رہا ہو، اس کی یاد میں دل کو سکون مل رہا ہوتا ہے نا. ہم جب دور ہوتے ہیں تو یاد کرتے ہیں ہے نا. ہاں، تو اس طرح سے ہے اس کی مثال. پھر قرآن مجید کی لذت اس سے بھی آگے ہے، جیسے کوئی اپنے محبوب سے باتیں کر رہا ہو، اس کی آواز سن رہا ہو،
کیونکہ صرف یاد کرنے سے زیادہ جو ہے وہ لطف کس میں آئے گا؟ گفتگو میں ہوتا ہے نا. لیکن مطلب قرآن پڑھنا مطلب کہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنا ہے. لیکن ان سب سے بڑھ کر نماز کی کیفیت ہے. نماز ایسی ہے جیسے بندہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہو، حاضر ہو کر باتیں کر رہا ہو، اس کے قریب بیٹھا ہو. اس لیے نماز مومن کے دل کی سب سے بڑی راحت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کیفیت کو بیان فرمایا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہ بن سکے تو کم از کم یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو ذرا سوچیں، جب انسان یہ محسوس کرے کہ میں جس کے سامنے کھڑا ہوں یا کھڑی ہوں وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، وہ میرے دل کے راز جانتا ہے، میرے آنسو دیکھ رہا ہے، میری ہر آہ سن رہا ہے، تو پھر نماز صرف چند الفاظ نہیں رہتے نا، بلکہ بندے اور رب کے درمیان ایک زندہ تعلق بن جاتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ ایسی نماز کیسے حاصل ہوگی؟ تو ایسی نماز جس میں دل لگے، سکون آئے، آنکھیں نم ہوں اور روح کو راحت ملے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. سب سے پہلے چیز یہ کہ انسان اللہ کو کثرت سے یاد کرے، کیونکہ جتنا دل اللہ کو یاد کرے گا اتنا ہی دل نرم ہوگا اور نماز میں کیفیت پیدا ہوگی. دوسری بات یہ کہ نماز میں جو پڑھتے ہیں اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے ہمارے. اکثر ہم لوگ کیسی نمازیں پڑھتے ہیں؟ نماز تو پڑھتے ہیں مگر دل کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ زبان کیا کہہ رہی ہے. جب انسان الحمدللہ پڑھے تو واقعی اللہ کی نعمتیں یاد کرے، ایاک نعبد پڑھے اور دل سے تو اس وقت کیا ہو، دل سے بندگی محسوس کرے. اہدنا الصراط المستقیم پڑھے تو سچی ہدایت مانگے، تو پھر نماز صرف الفاظ نہیں رہتے بلکہ دل کی پکار بن جاتی ہے. اور تیسری بات یہ کہ نماز میں اپنی نگاہوں اور دل کی حفاظت کرے. نگاہیں جب ہماری بھٹکتی ہیں، خیال بھٹکتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنی نظر کو نماز کے آداب کے مطابق رکھے اور دل کو بار بار اللہ کی طرف لانے کی کوشش کرے. نظر بھٹکنے سے کیا ہوتا ہے؟ خیال بھی بھٹکتے ہیں نا. تو شروع میں مشکل لگے گا، خیالات آئیں گے، دل بھی بھاگے گا، لیکن اگر انسان ہمت نہ ہارے، دعا کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، تو آہستہ آہستہ جو ہے نا نماز ہماری وہ سنورنے لگے گی. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کو نماز بوجھ نہیں لگتی بلکہ سکون لگنے لگتی ہے. پھر اذان کی آواز نہیں لگتی بلکہ اپنے رب کی طرف سے بلانا محسوس ہوتا ہے، مطلب ایک پکار لگتی ہے اللہ تعالیٰ کی. اور یہ کیفیت کوئی ناممکن چیز نہیں ہے، یہ ہر اس انسان کو مل سکتی ہے جو سچے دل سے اللہ کو چاہے. دنیا میں کچھ ایسے خوش نصیب لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں نماز کی لذت نصیب ہو جاتی ہے، پھر ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ 5 وقت کی نمازیں بھی ان کے شوق کو ٹھنڈا نہیں کرتی بلکہ وہ اللہ سے ملاقات کی مزید بہانے ڈھونڈتے ہیں. اس لیے وہ نفل پڑھتے ہیں، تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، چاشت ادا کرتے ہیں. جیسے آج ایک بچہ اگر جیسے ہم نے دیکھے کہ کیا اس کو تھوڑا سا بھی وقت ملے گا نا تو کیا کرے گا؟ فوراً کیا کرے گا؟ وہ موبائل لے کر بیٹھے گا، کیونکہ اس میں سے مزہ آتا ہے. اسی طرح اللہ والا بندہ، ایون ہم بھی نا تھوڑا سا وقت ملتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے سب سے پہلے ہم موبائل لے لیتے ہیں، ہاتھ میں موبائل آ جاتا ہے اور اسکرولنگ شروع ہو جاتی ہے نا. تو اسی طرح اللہ والا جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، جیسے ہی وہ فارغ ہوتا ہے نا تو فوراً مصلی کی طرف دوڑتا ہے، کیونکہ اس کے دل کو اپنے رب کی یاد میں سکون ملتا ہے. اب پتہ ہماری نمازیں کیسی ہے؟ ہماری نمازیں نا مزدوروں کی طرح نماز ہے. مزدوروں کی طرح نماز پڑھتے ہیں. اب دیکھو ایک مزدور ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے، سارا دن پتھر توڑتا ہے نا، شام کو اپنی مزدوری لیتا ہے اور چلا جاتا ہے. نہ اسے پتھر توڑنے میں مزہ آتا ہے نہ شوق، بس کیا تھی اس کی مجبوری تھی اور مزدوری ہے نا، اس کے لیے اس نے کیا کیا؟ محنت کیا. لیکن اسی دنیا میں ہم جانتے کہ ایک عاشق بھی گزرا ہے جس کا نام فرحات تھا. اس نے کیا کیا؟ شیرین سے محبت کی تھی اور اسے کہا گیا تھا کہ اگر تم پہاڑ کاٹ کر اس میں سے نہر نکال دو تو تمہیں شیرین مل جائے گی.
اب فرحات بھی پتھر تو مطلب وہ بھی پتھر توڑتا تھا نا، لیکن اس کے ہر وار میں محبت تھی، ہر ضرب میں جو ہے نا وہ شوق تھا، ہر پتھر پر کلہاڑا مارتے وقت اس کے دل میں یہ احساس ہوتا تھا کہ شاید اب مجھے اپنے محبوب مطلب میرا محبوب جو ہے وہ نصیب ہو جائے، ہے نا۔ اس کے لیے پتھر توڑنا مشقت نہیں تھا بلکہ محبت کی لذت تھی۔ تو آج ہم نماز تو پڑھتے ہیں مگر اکثر ہماری نماز مزدور کی نماز ہوتی ہے، جبکہ اللہ ہمیں عاشقوں والی نماز نصیب فرمانا چاہتے ہیں، ایسی نماز جس میں بندہ اپنے رب سے ملاقات کا شوق لے کر کھڑا ہو، جس میں دل دنیا سے ہٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ لیکن میری بہنوں ایسی نماز جو ہے نا یہ اچانک حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے نماز کے باہر کی زندگی کو بھی بدلنا پڑتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی انسان سمجھو کہ ایک کوئی باکسر ہے نا، اب وہ مقابلہ لڑنا چاہتا ہو، جیسے ہی مقابلے کی تاریخ طے ہوتی ہے وہ اپنی کیا کرتا ہے، مشق شروع کرتا ہے، ورزش شروع کر دیتا ہے، گھنٹوں پریکٹس کرتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، دوڑ لگاتا ہے، اپنے جسم کو مضبوط بناتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جتنی اچھی تیاری باہر ہوگی اتنی ہی اچھی کارکردگی رنگ کے اندر ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص مقابلہ تو طے کر لے سمجھو، اور پھر سارا دن سوتا رہے، نہ ورزش کرے نہ تیاری، اور کہے کہ رنگ میں جا کر دیکھ لوں گا، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ ایک ہی مکے میں کیا ہو جائے گا؟ ناک آؤٹ، ہے نا، کیونکہ اس نے تیاری ہی نہیں کی۔ بالکل یہی حال نماز کا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نماز خوبصورت ہو، خشوع والی ہو اور اللہ سے جڑنے والی ہو، تو ہمیں نماز کے باہر کے اوقات میں بھی اپنے دل کو تیار کرنا ہوگا۔ جو انسان ہر وقت دنیا، تجارت، کاروبار، موبائل، خواہشات اور غفلت میں ڈوبا رہے، اس کی توجہ پہلے ہی دنیا میں بٹی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو زبان تو اللہ اکبر کہتی ہے لیکن دل دنیا میں بھٹک رہا ہوتا ہے۔ ہم غفلت کی زندگی گزارتے ہیں، پھر چاہتے ہیں کہ ہماری نماز جو ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کی ہو۔ ہاں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک طرف وہ لوگ تھے جو تجارت کرتے ہوئے بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے تھے، اور ایک ہم ہیں کہ نماز میں کھڑے ہو کر بھی دنیا کے خیالوں میں کھوئے ہوئے رہتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کثرت سے کریں میری بہن، تاکہ دل میں اللہ کی محبت اور نماز کا شوق پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 700 سے زیادہ مرتبہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ نماز صرف ایک عبادت نہیں ہے بلکہ بندے اور اللہ کے درمیان تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ بہت بہت ضرورت ہے ہمیں ان سب چیزوں پر جو ہے وہ فوکس کرنے کی۔ تو دیکھیں یہ جو ہے نا یہاں پر ہمیں حفاظت جو کرنے کے لیے کہی گئی ہے، حفاظت کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں جہاں پر بھی ہم جاتے ہیں مطلب کہ ہمیں خیال کرنا ہے جہاں پر بھی جائیں گے۔ اب ہوتا کیا ہے، ہم جیسے ہی شادیاں آتی ہے یا کچھ پروگرام ہوتے ہیں تو ہماری نمازیں چلی جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا تھا، پہلے تو بہت مشکل ہوتا تھا۔ ہاں، پہلے تو مطلب پورے نمازیں تو ادا ہو جاتی تھی، لیکن جیسے ہی کوئی شادی آتی تھی یا کوئی فنکشن آتا تھا ختم، پھر نمازیں ضائع ہو جاتی تھی۔ ہاں، لیکن پھر بعد میں ایسا آہستہ آہستہ احساس ہونے لگا کہ نہیں، ہاں، میں خود کو جب تک مکمل نہیں سمجھوں گی، جب تک نماز کی پابند نہیں سمجھوں گی، جب تک کہ میں ایسے وقت بھی نماز پڑھوں جہاں پر کچھ بھی ہو جائے مجھے نماز ادا کرنی۔ تو جب صحیح میں مطلب اپنا ایکسپیرینس یہاں پر شیئر کر رہی ہوں، ہاں، تاکہ کوئی سسٹر کو اس کا فائدہ ہو جائے کہ سچ میں نے نا جب اس طرح سے ارادہ کی نا کہ نہیں، ابھی میں اپنے آپ کو چیک کروں گی کہ جب بھی کوئی فنکشن آئے گا نا تب مجھے نماز ادا کرنی ہے، اور تبھی میں سمجھوں گی کہ میں کامیاب ہو گئی اور میری نماز قائم ہو گئی۔ تو یقین جانیے کہ میں نے نا اس بات پہ بہت غور کی کہ ابھی نہیں، ابھی کچھ بھی ہو جائے مجھے کرنی۔ تو پھر پہلے سے ہی ہمارے پتہ ہے بہانے کیا ہوتے ہیں، ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ ارے میری تو وضو ہی نہیں ہے، تو پھر ابھی نماز کیسے ادا کروں، اب میں قضا پڑھ لوں گی، ہے نا، ایسے ہوتے ہیں، ہم سب اس سے گزرے ہیں۔ ہاں، تو پھر مطلب کس طرح سے کرنا شروع کیا کہ پہلے وضو کر کے ہی نکلنا ہے، یا پھر کوشش کرنی ہے کہ دیکھو نا نکاح کب ہوتا ہے،
ہاں اس کا ٹائمنگ کیا ہوتا ہے، تو پھر ہم کیا کرتے تھے کہ وضو کر کے پھر چلے جاتے تھے. تو اس طرح سے آہستہ آہستہ کیا ہوا، نماز میں جو ہے وہ پابندی آتی گئی. پھر جب پوری طرح سے جب ایسے موقع آئے کہ وہاں پر بھی ہم نے کوشش کی کہ نماز ادا کرے، مطلب میں اور میرے ساس ماشاء اللہ وہ تو پہلے سے ہی نماز کے پابند تھے، تو میں ان کا ہی دیکھ کے مطلب سیکھی. مجھے شرم آتی تھی کہ وہ نماز ادا کرتے اور میں بیٹھی رہتی تھی. پھر آہستہ آہستہ ان کو دیکھ کر میری نمازیں قائم ہوئی. لیکن جیسے میں بتائی نا ابھی، یہ حال تھا کہ جب شادیاں وغیرہ آتی تھی تو چلی جاتی تھی نمازیں. لیکن الحمدللہ جب میں نے اس بات پر غور و فکر کی اور کوشش کی کہ نہیں اس طرح سے مجھے کرنا ہے، تو یقین جانیے کہ اس میں بہت فائدہ ہوا سسٹرز، بہت فائدہ ہوا. اور سچ میں اس طرح سے نماز جو ہے وہ قائم کر سکی الحمدللہ. اور تب سے لے کے تو اب تک الحمدللہ اللہ کا بہت احسان و کرم ہے کہ اب ایک بھی نماز نہیں جاتی ہے. جدھر بھی جاتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ہم نماز کی حفاظت کریں. پھر وہ اس کے لیے یا تو پھر جانا ہی نہیں. اگر سمجھو ایسی جگہ ہمیں جانا ہے جہاں نماز کی حفاظت ہو ہی نہیں سکتی، تو میں تو کہوں گی جانا ہی نہیں سسٹر. ہم کو نماز سے پڑھ کر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہمارے لیے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. اللہ ریاکاری سے بچائے، اللہ معاف کرے. تو بس یہ مقصد تھا کہ میری بہنوں کو بتاؤں تاکہ انہیں بھی اس کا فائدہ ہو. تو دیکھیں یہاں پر اس کے بعد صلاۃ وسطیٰ کہا گیا نماز کو، ہے نا. تو اکثر مفسرین اور جو صحابہ گزرے ہیں ان کے نزدیک اس سے مراد نماز عصر ہے. جب غزوہ احزاب کے موقع پر جب مشرکین کی وجہ سے نماز میں تاخیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ یعنی عصر کی نماز سے روک دیا. دیکھو کیا اہمیت ہے. ہاں اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے. عصر کا وقت جو ہوتا ہے نا، یہ کاروبار اور دنیاوی مصروفیات کے خاتمے کا ہوتا ہے. تو جہاں غفلت کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے، مطلب بیزی رہتا ہے انسان اس وقت، کیونکہ ابھی اینڈ ٹائم ہوتا ہے. دیکھو نا اپنے آفس کا بھی آخری ٹائم ہوتا ہے، تو اس میں زیادہ انسان جو ہے وہ مصروف رہتا ہے. ہاں تو یہی اسی لیے اس کی خاص تاکید کی گئی. اب یہاں پہ قانتین، ہاں مطلب کہ قنوت کا مطلب کیا ہے، عاجزی ہے، فرما برداری اور خاموشی ہے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نزول سے پہلے ہم نماز میں ایک دوسرے سے بات کر لیا کرتے تھے، لیکن اس حکم کے بعد ہمیں خاموشی اور مکمل خشوع اور خضوع کا حکم دیا گیا. اب دیکھو اس آیت کو طلاق اور عدت کے احکام کے درمیان لانے کا جو یہ ہے نا مقصد یہ ہے کہ جب انسان اپنی ذاتی زندگی کے مسائل، گھریلو جھگڑوں اور خاندانی الجھنوں میں گھرا ہوا ہو، تو اسے یاد دلایا جا رہا ہے کہ ان حالات میں سب سے بڑی جو سہارا ہے وہ نماز ہے. کیونکہ جب بندے کا تعلق اپنے رب کے ساتھ درست ہو جاتا ہے تو پھر بندوں کے ساتھ اس کے معاملات بھی خود بخود درست ہونے لگتے ہیں. انسان کے اندر برداشت، حکمت اور سکون پیدا ہو جاتا ہے اور وہ فیصلے جذبات سے نہیں بلکہ ہدایت کے ساتھ کرنے لگتے ہیں. تو یہاں پر میں آج خاص کر نماز کے بارے میں اسی لیے بتانا چاہتی تھی کیونکہ بہت ضروری ہے کہ ہماری نمازیں اچھی ہوں میری بہنوں. اس کی آگے کی بھی ایک آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر 239 جو بھی یہ بھی نماز سے ریلیٹڈ ہی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل یا سواری پر نماز پڑھ لو، پھر جب امن حاصل ہو جائے تو اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے. اب دیکھو یہ جو آیت ہے نا، یہ اگر ہم صحیح معنی میں دیکھیں گے تو خوف کے لمحات اور رب کے ساتھ محبت کے تعلق کی ایک گہری داستان بتاتی ہے. اب دیکھو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا اگر تم خوف کی حالت میں، پھر جب تو مطلب پیدل یا سوار جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو، پھر جب تم امن میں آ جاؤ تو اللہ کو اس طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا. اور یہ حکم ظاہر کرتا ہے کہ نماز کوئی ایک بولتے ہیں نا صرف ڈیوٹی کی طرح نہیں ہے جسے صرف خاص حالات میں بوجھ سمجھ کر پورا کیا جائے، بلکہ یہ ہر حال میں اپنے سچے محبوب سے رابطہ قائم رکھنے کا نام ہے. ہمارے یہاں پر کیا ہے، بچپن سے نماز کو خوف اور عذاب کی جو سزا ہے نا اس سے جوڑ دیا گیا ہے نا کہ نماز نہ پڑھیں گے نا تو سانپ کاٹے گا، بچھو کاٹیں گے، یہ ڈر ڈالتے ہیں ہم اپنے بچوں کو. جبکہ انسان کی فطرت غصے اور ڈر سے باغی ہو جاتی ہے، یاد رکھیں.
ہاں، اور وہ محبت کا بھوکا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دن میں 5 بار دنیا کے چکروں، نوکریوں اور الجھنوں سے نکال کر اپنے پاس بلاتے ہیں تاکہ ہمارے دل کو جو ہے وہ ہمارے دل کا درد جو ہے وہ ہلکا ہو سکے۔ ہاں، تو یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ جب انسان پر کوئی بڑی مصیبت، جنگ، سفر یا خوف کا وقت آئے تب بھی نماز کو نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ چلتے پھرتے یا سواری پر بھی اپنے رب سے ملاقات جاری رکھنی ہے، کیونکہ تکلیف کے اسی وقت میں تو انسان کو سب سے زیادہ اپنے اللہ کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نماز اصل میں انسان کی بہترین جو ہے وہ ساتھی ہے۔ جب انسان شدید پریشانی یا ڈپریشن میں بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں رہتا، تب نماز اسے ہر چند گھنٹے بعد کھڑا کرتی ہے، اور جب وہ خوف کے اس ماحول میں بھی ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کا گہرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کا جو بھی مسئلہ یا دشمن میری طاقت سے باہر ہے اور مجھے ڈرا رہا ہے، میرا رب اس سے بہت بڑا ہے، اور اس یقین کے آتے ہی دل کا سارا سٹریس جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ نماز وہ آری ہے جو عاشق اور محبوب کے درمیان کے پردے کو کاٹ دیتی ہے۔ ان کے نزدیک حقیقی سجدہ وہ وہی ہے جو انسان کو دنیا کی ہر خوف سے آزاد کر دے۔ اور ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کی کتاب اسرار الصلاح ہے جس میں لکھتے ہیں کہ نماز بندے کے لیے اللہ کا تحفہ ہے۔ جب بندہ خوف میں ہوتا ہے نا تو اس کا دل سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے، اس وقت اللہ نے اسے اپنے سے جوڑنے کا حکم دیا تاکہ اس کا دل مضبوط ہو جائے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ جنگوں کے دوران جب تیروں کی بارش ہو رہی ہوتی تھی، ہاں، تب بھی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نماز کا دامن نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو نماز کے دوران تیر لگا، خون بہنے لگا، لیکن انہوں نے نماز نہیں توڑی۔ کسی نے پوچھا تو کہا کہ میں قرآن کی ایک ایسی سورت تلاوت کر رہا تھا جس میں میرا دل لگا تھا کہ میرا دل یہ نہیں چاہا کہ اس کی لذت کو چھوڑ دوں۔ تو یہ وہ علم ہے جو اللہ نے ہمیں سکھایا کہ جسم زخمی ہو سکتا ہے لیکن روح کو اللہ کی یاد سے تندرست رکھا جا سکتا ہے۔ تو کیا سبق حاصل ہوا ہمیں کہ ہم بہانے تلاش نہ کریں۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ابھی مصروفیت ہے یا ابھی حالات ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ کی تلواروں کے نیچے نماز معاف نہیں تو تمہارے دفتر یا تمہارے دنیاوی مصروفیات کیا چیز ہے۔ اللہ ہمیں وہ سجدہ عطا فرمائے جو ہمیں ہر خوف سے بے نیاز کر دے، آمین۔ تو یہ تھی ہماری جو پہلی 2 آیتیں۔ امید ہے کہ میری بہنوں کو جو بھی بتایا گیا اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، ایک ایک بات اچھے سے ہم نے ذہن نشی کر لی ہوگی۔ تو دیکھیں نا، صرف ایک بات میں کہنا چاہوں گی یہاں پر کہ آج جو بھی ہم نے جانے نا، یہ آج سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہماری نماز میں نا کچھ خاص بات آ جائے۔ جیسے کہ نماز جب ہم ادا کرنے جائیں گے نا تو ہم یہ محسوس کریں کہ یہ جو مجھے موقع ملا ہے نا، یہ موقع اتنا پریشیس ہے، اتنا قیمتی ہے نا وہ لمحے، اور یہ محسوس کر کے سجدہ کریں گے کہ یہ جو میں سجدہ ادا کر رہی ہوں نا، یہ بہت قیمتی ہے میرے لیے، بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اور یہ اس سے ہے نا میرے اللہ سے میرا جو کنیکشن ہے یہ مجھے مضبوط کرنا ہے۔ اب دیکھو نا کتنے لوگ ہیں دنیا میں جنہیں سجدے کی توفیق نہیں ہوتی، تو اگر ہمیں مل رہی ہے تو کتنا شکر ادا کرنا چاہیے نا ہمیں اللہ تعالیٰ کا، کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو دیکھیں یہاں پر بہت سارے ہمارے سسٹر ہیں جو ماشاءاللہ 5 وقت کے جو ہے وہ پابند ہے، لیکن ہم سب کا حال یہی ہے کہ ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع نہیں ہے جیسے کہ ہونا چاہیے، ہے نا۔ تو ہم نے کتنے خوبصورت واقعے دیکھے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سوچے کہ ارے ہمارے سے تو یہ ہونا مشکل ہے، اتنی رات بھر عبادت کرتی تھی، ہمارے لیے اتنا پاسبل نہیں ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ہم جتنی نماز ادا کرتے ہیں اتنی تو اچھے سے کریں گے۔ یہ بتانا یہاں پر مقصد تھا میرا کہ وہ لوگ کیسے تھے۔
اگر ہم ان کو اپنی نظر کے سامنے رکھتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ہم اپنے ایک چھوٹی سی تھوڑی تھوڑی جو نمازیں ہم ادا کرتے ہیں اس میں بھی اگر ہم وہ کیفیت لائیں گے تو ضرور انشاءاللہ ہماری کوشش جو ہے نا وہ اللہ ضرور قبول کریں گے اور ہماری نمازوں میں خوشو اور خضوع ضرور عطا ہوگا۔ اب دیکھو اگر ایسا ہوتا ہی نہیں کہ نہیں، خوشو اور خضوع جو ہے وہ عطا ہوتی ہی نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کا حکم دیتا نا ہمیں؟ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ہی یہ دنیا میں کھونا جو ہے نا یہی وجہ ہے۔ ہم نے کیا کیے ہے، اپنے آپ کو بانٹ لیے ہے نا۔ بانٹ کیسے لیے کہ حالانکہ اگر دیکھیں گے نا تو زیادہ جو بیلنس ہے نا وہ دنیا کی طرف ہے ہمارا، اور تھوڑا سا جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے، اور یہی وجہ ہے نا کہ ہماری نمازیں اچھی نہیں ہیں، اس میں خوش اور خضوع عطا نہیں ہو رہی ہے۔ اگر ہم پورا کے پورا اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ جھک جائیں گے نا، یہ بیلنس نہ کرتے ہوئے، بیلنس ان دا سینس، امید ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتی ہوں، پورا کے پورا ہم کو اللہ کی راہ میں اپنے وقت کو وقف کرنا ہے، مطلب کہ اس کے ہر حکم پر جو ہے وہ ہمیں اس کی اطاعت کرنی ہے۔ جیسے کہ اگر ہم رشتے جی رہے ہیں تو بھی اللہ کے لیے، وہ بھی ایک عبادت ہے، اگر ہم اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے یہ کر رہے ہیں تو فوکس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مطلب اس سے جو محبت ہے، ہاں، اس کی خاطر، تو پھر پتہ ہے یہ نمازوں میں بھی لذت آنے لگے گی۔ لیکن اگر ہم اس طرح سے کرتے ہیں نا، چھکاؤ تھوڑا سا دین کی طرف اور باقی پورا دنیا کی طرف، بس بھاگتے، نماز ہو گئی کیسے ویسے پڑھ کے ایک بار ہو گیا کام، چلے دنیا کی طرف، اور ایسے کھو گئے اس میں کہ پھر بھول گئے اللہ تعالیٰ کو۔ تو ایسا کرنا ہم میری بہنوں چھوڑ دیں گے نا، انشاءاللہ تو وہ وقت ہوگا جب ہماری نمازیں انشاءاللہ اچھی ہو جائے گی۔ اوکے، تو امید ہے یہاں تک جو بھی بتایا گیا اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور ہم ضرور کوالٹی کنیکٹ ٹائم جو ہے وہ نکالیں گے پورے دن میں، ایٹ لیسٹ 15 منٹ، ایٹ لیسٹ 10 منٹ ہم نا خود کو پوز کریں گے اور خود کو جو ہے وہ اللہ کی یاد میں مشغول کریں گے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں گے، ہاں، جو کچھ ہوا دن بھر میں وہ اللہ تعالیٰ کو بتائیں گے، اپنے دل کا حال، ہاں، کیسے بھی، جو ہر ایک کا بھی الگ معاملہ ہوگا، تو بس ہمیں اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنا ہے، اور ہم اس کو نام دیں گے کوالٹی کنیکٹ ٹائم۔ مطلب وہ ٹائم جو ہے وہ کنیکشن کا، نماز کے علاوہ میں بول رہی ہوں کہ وہ جو ٹائم ہو کوالٹی مطلب خاص، جیسے کہ ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے لوگ بھی ہمیں کوالٹی ٹائم دے، تھوڑا سا وقت دے پر اچھا ہو، ہے نا۔ بچوں کو بھی، ایون میری بہنوں ہم لوگ کو کوشش کرنی ہے کہ بچوں کو بھی ہم یہ کوالٹی ٹائم دیں۔ ایک مطلب ریسرچ میں بتایا گیا کہ آپ سمجھو ہمیں وقت نہیں ملتا، ہم بیزی رہتے ہیں اپنے کاموں میں، ہاں، اور ایسا ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے بلاتے ہیں، 2 منٹ کے لیے کہ ادھر آؤ، اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اسے پیار کرتے ہیں، ہاں، اور اس سے محبت بھرے بول بولتے ہیں، ہاں، تو پتہ ہے وہ بچہ نا پورا چارج ہو جاتا ہے پورے دن کے لیے، مطلب اس کو پھر فرق نہیں پڑتا، ہم پورے دن بھی بزی رہے نا تو اس کو اتنا ٹائم بھی کافی ہو جاتا ہے، تو یہ ہوتا ہے اس کا کوالٹی ٹائم۔ تو اسی طرح ہمیں ہمارے ہر رشتے کو کوالٹی ٹائم دینا ہے، اور سب سے زیادہ اگر کوالٹی ٹائم کسے دینا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، بس میں ایک پریکٹیکلی جو ہے وہ بتانے کے لیے، مطلب کرنے کے لیے یہ جو کہہ رہی ہوں، ایسا کوئی کتاب میں نہیں آتا ہے، جسٹ ایک پریکٹیکلی ہم کوشش کرتے ہیں نا، تو یہ میں بتا رہی ہوں کہ اس سے سچ میں بہت فائدہ ہوتا ہے، آپ انشاءاللہ ضرور کر کے دیکھیں۔ اوکے، تو اب آتے ہیں آگے کی آیت کی طرف، 240، آیت نمبر 240 کی طرف۔ اوکے، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اس میں کیا بتاتے ہیں کہ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک خرچ اور گھر سے نہ نکالے جانے کی وصیت کر جائیں، پھر اگر وہ خود نکالے جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ، اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس پر کوئی گناہ نہیں، وہ اپنے حق میں دستور کے مطابق کرے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اب دیکھیں یہ جو ہے نا آیت، ایک ٹوٹے ہوئے دل کو سہارا دینے والی آیت ہے۔ دیکھو آیت
اس میں جو ہے وہ صرف شرعی حکم نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے ساتھ رحمت، نرمی اور محبت کا ایک خوبصورت انداز ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، وہ اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک خرچے اور جو رہنے کی جو ہے وہ وصیت کر جائیں اور انہیں گھر سے نہ نکالا جائے، تو اس کے پیچھے جو ہے نا صرف قانون نہیں ہے بلکہ ایک عورت کے درد کو سمجھنے والا یہ جو رب ہے نا یہ بول رہا ہے۔ اب اسلام سے پہلے عرب میں جو ہے نا بیوہ عورت کے حالات بہت خراب تھے، لوگ انہیں مذموم سمجھتے تھے، انہیں حقارت سے دیکھتے تھے، اور بعض اوقات 1 سال تک اسے انتہائی تکلیف اور حالت میں رکھا جاتا تھا، ایسی حالت میں رکھا جاتا تھا۔ لیکن اسلام جب آیا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسے مطلب ان کے ٹوٹے ہوئے دل کو عزت دی، عورتوں کا تحفظ کیا، رہنے کا حق دیا، خرچے کا حق دیا، اور معاشرے کو یہ سکھایا کہ غمزدہ انسان جو ہے وہ اسے دکھ نہیں دیا جاتا۔ ہاں، اب شروعات میں کیا تھا نا، بیوہ کی عدت 1 سال کی تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے عدت کو 4 ماہ 10 دن کر دیا۔ لیکن یہ آیت قرآن میں آج بھی موجود ہے، کیوں؟ تاکہ قیامت تک انسان یہ سیکھتا رہے کہ اگرچہ قانونی طور پر مدت کم ہو گئی، مطلب یہاں پر ابھی ذکر آ رہا ہے نا 1 سال کا، ہاں ان کا خیال رکھو، تو یہ ایکچولی منسوخ ہو گئی تھی بات، لیکن پھر بھی اسے رکھا گیا، ہاں، کیونکہ اخلاقی طور پر ایک بیوہ کو سہارا دینا، اس کا خیال رکھنا، اس کے زخم بھرنے تک اس کے ساتھ کھڑا رہنا، یہ ایمان اور انسانیت کا تقاضا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جب اس آیت کا حکم تبدیل ہو چکا ہے تو اسے قرآن میں کیوں باقی رکھا گیا ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں قرآن کی کسی چیز کو اس کی جگہ سے نہیں ہٹا سکتا۔ تو یہ جواب صرف ایک مطلب جملہ نہیں ہے، دیکھو نا، بلکہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کا ہر لفظ اپنے اندر ہدایت اور روحانیت رکھتا ہے۔ بعض جو حکم ہے اس کی صورت بدل سکتی ہے، مگر ان کے اندر چھپی رحمت اور حکمت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں صرف خرچے کی بات نہیں کر رہے بلکہ ایک عورت کی نفسیاتی کیفیت کو بھی سمجھا رہے۔ شوہر کے بعد سب سے زیادہ تکلیف جو ہے اس وقت ہوتی ہے جب عورت کو اس گھر سے بھی نکال دیا جائے جہاں اس کی یادیں بسی ہوتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے گھر سے نہ نکالے۔ تو دیکھو یہاں دراصل اس کے ٹوٹے ہوئے دل کو تحفظ دینا ہے، اس کے احساسات کی حفاظت کرنا ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ ایک بات خوبصورت مطلب بات کہتے ہیں کہ انسان کا نصیب جو ہے نا اس کے اپنوں کے رویوں میں چھپا ہوتا ہے، اور واقعی بعض لوگ قانون تو پورا کر دیتے ہیں مگر محبت نہیں دیتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں صرف حق ادا کرنا نہیں بلکہ احسان سکھا رہے۔ احسان یہ ہے کہ انسان کسی غمزدہ کو صرف اس کا حق نہ دے بلکہ اس کے زخموں پر محبت کا ہاتھ پھیر دے۔ اقبال بھی یہی سمجھاتے ہیں کہ ایک مضبوط معاشرہ وہ نہیں ہوتا جس کے پاس دولت زیادہ ہو، بلکہ وہ ہوتا ہے جو اپنے کمزور لوگوں کا سہارا بنے، بیواؤں کا، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک درس کرے، جو کہ کیا ہے دراصل ایمان کی خوبصورتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا طرز زندگی بھی یہی تھا۔ جب کسی کا انتقال ہوتا تو وہ صرف وراثت تقسیم کرنے کی فکر نہیں کرتے تھے بلکہ بیوہ کے سامنے ادب سے کھڑے ہوتے اور کہتے، یہ گھر تمہارا ہے، جب تک تمہارا دل چاہے یہاں رہو۔ یہ تھا اسلام، یہ تھی قرآن کی تربیت، جہاں رشتے صرف قانون سے نہیں بلکہ محبت، مروت اور احساس سے جو ہے وہ چلتے ہیں۔ اور پھر جب ایسی عورت رات کو اپنے رب کے سامنے کھڑی ہو کر جب اللہ اکبر کہتی ہے تو گویا اس کا دل یہ کہتا ہے نا، یا اللہ میرا دنیاوی سہارا تو چلا گیا مگر آپ اب بھی میرے ساتھ ہیں اور آپ ہر مشکل سے بڑے ہیں۔ ہاں، تو یہاں پہ دیکھو نماز کی آیتیں اور یہ آیتیں آنے کا جو کنیکشن ہے اسے سمجھیے۔ نماز اس کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑتی ہے۔
تو دیکھیں یہاں پر جو آج کل کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے کہ لیگل رائٹس کی بات کرتے ہیں نا، مگر قرآن کیا ہمیں یہاں پہ بتا رہا ہے، اخلاقی حسن سلوک بھی سکھاتا ہے. ہاں، یہ آیت ہمیں کہتی ہے کہ رشتوں کو صرف قانون کے ترازو میں نہ تولو بلکہ محبت اور رحم کے ساتھ نبھاؤ. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری زندگی کی جو مشکلیں ہیں ہاں اس میں ہمیں آسانیاں پیدا ہو، تو ہمیں بھی اپنے معاشرے کے ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا بننا ہوگا. بیواؤں، یتیموں، دکھی جو لوگ ہیں ہاں اور بے سہارا لوگ جو ہیں، ان کے لیے اپنے دل اور اپنے گھر کے دروازے ہیں نا وہ کھلے رکھنے ہوں گے. کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ جس دل میں بندوں کے لیے رحم آ جاتا ہے اس پر اللہ کی رحمت برسنے لگتی ہے. اور یہی اس آیت کا اصل پیغام ہے میرے بہن. پھر آتے ہیں آیت نمبر 241 پر. اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اور طلاق دی گئی عورتوں کے لیے دستور کے مطابق کچھ فائدہ دینا لازم ہے، یہ پرہیزگاروں پر حق ہے. تو دیکھو سورہ بقرہ میں طلاق، عدت اور عورت کے حقوق اور رخصتی کے بارے میں بار بار آیات یہ جو ہیں آ رہے. دیکھو نا اس کے پہلے بھی ہم نے یہ اسی مطلب مقصد تو یہی تھا، مفہوم تو یہی تھا. تو یہ آنا کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت گہرا پیغام ہے. کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ ظلم جو ہے نا اکثر ان لوگوں پر ہوتا ہے جو دل کے نرم ہوتے ہیں، اور عورت کا دل اللہ نے بہت نازک بنایا ہے. اس لیے قرآن بار بار مرد کو روک رہا ہے، سمجھا رہا ہے، نرم کر رہا ہے کہ دیکھو رشتہ ٹوٹ بھی جائے تو ظلم مت کرو، سختی مت کرنا، عورت کو بے سہارا مت چھوڑنا. اب عام انسان جب غصے میں ہوتا ہے تو اسے صرف اپنا دکھ نظر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس عورت کا درد بھی دیکھ رہا ہے. دیکھو نا جو خاموش ہوتی ہے، جو شاید بول بھی نہیں سکتی ہاں مگر اندر سے ٹوٹ رہی ہوتی ہے. اس لیے ان آیات میں بار بار عورت کے خرچے، اس کی عزت، اس کی رہائش، اس کی عدت، اس کی دلجوئی، ہر چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ عورت طلاق کے بعد یوں محسوس کرے جیسے اس نے مطلب کہ جب وقت تھا تو ساتھ دیا اور پھر چھوڑ دیا، بلکہ اللہ چاہتے ہیں کہ اگر رشتہ ختم بھی ہو جائے تب بھی اس کی عزت سلامت رہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہی ایک مرد کے اصل کردار کا امتحان ہوتا ہے. محبت کے وقت اچھا بننا آسان ہے، لیکن جدائی کے وقت بھی انصاف کرنا، نرم رہنا، دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا، یہ بڑے ظرف والوں کا کام ہے. اسی لیے یہاں فرمایا گیا یعنی طلاق یافتہ عورت کو اچھے انداز سے کچھ دے کر رخصت کرو. تو دیکھو یہاں پر گویا اللہ تعالیٰ مرد سے فرما رہے ہیں اگر یہ عورت کبھی تمہارے گھر کا حصہ رہی، اگر اس نے کبھی تمہارے ساتھ زندگی گزاری ہے تو جاتے ہوئے اس کے دل پر آخری زخم مت لگانا. ہمارے معاشرے میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب تعلق ختم ہوتا ہے نا تو لوگ ایک دوسرے کی عزت بھی ختم کر دیتے ہیں، زبانیں بدل جاتی ہے، لہجے سخت ہو جاتے ہیں، اور برسوں کا تعلق جو ہے وہ چند لمحوں میں ایسی نفرت میں بدل جاتا ہے، ایسی نفرت میں کہ پھر وہ ختم نہیں ہوتی کبھی. لیکن یہاں دیکھو قرآن کیا سکھا رہا ہے ہمیں، اللہ تعالیٰ کیا سکھا رہا ہے ہمیں کہ وہ جدائی کے وقت بھی معروف یعنی بھلائی، نرمی اور اچھے اخلاق کی بات کر رہے ہیں. یہی تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ بندے غصے میں اندھے ہو جاتے ہیں مگر اللہ پھر بھی عدل اور رحمت سکھاتے ہیں. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ اگر کبھی علیحدگی کا معاملہ آتا تو کوشش کرتے کہ عورت کو احساس سے ذلت نہ ہو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ٹوٹا ہوا دل دوبارہ جڑنے میں بہت وقت لیتا ہے. مطلب کہ دیکھو یہاں اصل ہم دیکھیں گے نا تو یہ آیا صرف عورتوں کے حقوق نہیں بتا رہے، یہ مردوں کو بھی انسان بنانا سکھا رہے. یہ سکھا رہے کہ طاقت ہونے کے باوجود نرم کیسے رہنا ہے، اور جدائی کے باوجود اخلاق کیسے قائم رکھنے ہیں. اور شاید اسی لیے قرآن نے ان احکام کو ایک بار نہیں بار بار ذکر کیا، کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ انسان غصے میں انصاف بھول جاتا ہے نا، اس لیے رب بار بار یاد دلا رہے ہیں.
رشتہ ختم ہو سکتا ہے مگر انسانیت ختم نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہمیں یہاں پر سکھائی جا رہی ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد یہاں پر آیت نمبر 242 پر 242 پر آتے ہیں۔ اب دیکھو کتنی پیاری بات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، کتنی پیاری بات۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ہاں، یہ اختتام دیکھو کیسا ہے یہاں پر کہ تاکہ تم سمجھو، یعنی نکاح، طلاق، بیواؤں کے حقوق، عدت اور خاندانی زندگی کے معاملات سب کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اب انسان کو ایک بہت نرم انداز میں دل کو جھنجھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یعنی اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اب اس انداز کو سمجھے ذرا، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب تم نے یہ سب سنا نا، ہاں سنا سمجھا یا صرف پڑھ کر آگے بڑھ گئے؟ پچھلی آیات میں کبھی رشتے جوڑنے کی بات آئی، کبھی رشتے توڑنے کے آداب آئے، کبھی عورت کے حق، کبھی یتیموں کی ذمہ داری، کبھی نماز کی حفاظت، یعنی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جو چھوڑا گیا جس میں اللہ نے رہنمائی نہ دی ہو، ہے نا، پورے قرآن میں بھی۔ اب یہاں آ کر اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ سب باتیں صرف سننے کے لیے نہیں تھی بلکہ سمجھنے کے لیے تھی، کیونکہ اصل مسئلہ علم کی کمی نہیں ہوتا، اصل مسئلہ جو ہے نا یہ سمجھ کی کمی ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ کیا درست ہے اور کیا غلط ہے، سب جانتے کیا صحیح اور کیا غلط ہے، لیکن وہ اس علم کو اپنے دل تک نہیں آنے دیتے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے کہا سوچو، شاید تم سمجھو، شاید تم اپنی زندگی کو دیکھو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہاں عقل کا مطلب صرف ذہانت نہیں ہے، یہ وہ سمجھ ہے جو انسان کو یہ احساس دے کہ یہ احکام میرے لیے بوجھ نہیں بلکہ میری زندگی کو سنوارنے کا طریقہ ہے۔ مثلا جب اللہ تعالیٰ کے آداب بتاتے ہیں تو مقصد صرف قانون نہیں ہے بلکہ دلوں کو ٹوٹنے سے بچانا ہے۔ جب بیوہ کے حق کی بات آتی ہے تو مقصد صرف خرچہ نہیں بلکہ اس کی تنہائی کو سہارا دینا ہے۔ جب نماز کی بات آتی ہے تو مقصد صرف عبادت نہیں بلکہ دل کو سکون دینا ہے، یعنی ہر حکم کے پیچھے ایک انسانی دل چھپا ہے۔ تو یہ آیت ہمیں بہت بڑی حقیقت سمجھاتی ہے۔ اللہ ہمیں جو ہے نا یہ اندھی زندگی نہیں دینا چاہتے بلکہ سمجھدار زندگی دینا چاہتے ہیں۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ عقل تب کامل ہوتی ہے جب وہ وحی کے ساتھ جڑ جائے، ورنہ وہ صرف معلومات کا بوجھ رہ جاتی ہے۔ اصل میں دیکھو نا یہاں پہ آیت یہ نہیں پوچھتی کہ تم نے کتنا سیکھا، یہ پوچھتے کہ تم نے کتنا سمجھا، اور سمجھ وہاں آتی ہے جہاں انسان تھوڑی دیر رک کر اپنی زندگی کو قرآن کے سامنے رکھتے۔ تو یہ آیت کا خلاصہ بہت سادہ سا ہے لیکن بہت گہرا ہے میری بہنوں۔ ہم نے تمہیں ہر چیز سمجھا دی، اب فیصلہ تمہارا ہے کہ تم سمجھنے والوں میں ہو یا صرف سننے والوں میں۔ اور یہی اس پورے سلسلے کا خوبصورت اختتام ہے کہ دین صرف احکام نہیں بلکہ شعور اور سمجھ کے ساتھ جینا ہے۔ تو بس دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں ایسی سمجھ عطا فرمائے جو صرف سننے تک محدود نہ رہے بلکہ دل میں اتر جائے، ہمارے اعمال کو بدل دے اور ہماری زندگی کو قرآن کے رنگ میں رنگ دے۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے آیات کو غور سے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور پھر عاجزی کے ساتھ ان پر عمل کرتے ہیں۔ ہمارے دلوں سے غفلت کے پردے ہٹا دے، ہمیں اپنی رحمت اور ہدایت کی روشنی عطا فرما اور ہمارے ہر فیصلے کو اپنے قرب کا ذریعہ بنا دے۔ یا رب ہمیں وہ عقل عطا فرما جو تیری پہچان تک لے جائے، وہ دل عطا فرما جو تیری یاد سے کبھی خالی نہ ہو، اور وہ عمل عطا فرما جو تیرے رضا کا سبب بن جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔